شکر ادا کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے۔ محمد آ گئے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، کیا آج ہم بھی خوش ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی؟ کیا آج ہم بھی خوش ہیں کہ ہمارے پاس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے؟ کیا آج بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعلیمات کے حوالے سے اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنا دیا؟ کیا ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی امت جیسی عظیم امت میں اللہ نے ہمیں شامل کر دیا؟ کیا ہم اس کا احساس ہے؟ کیا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ میں آپ تشریف فرما ہیں، اپنی اونٹنی کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، اس سے کہ یہ ہر ایک کی چاہت تھی کہ آپ ہمارے گھر میں قیام کریں، ہم آپ کی میزبانی کریں۔ آپ نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس رک جاتی ہے اور طے ہو جاتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے میزبان بنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ایک اہم معاملہ پیش آیا، وہ یہ تھا کہ کس طرح اس مسلمان امت کو، اجتماعیت کو مضبوط کیا جائے، کیا اس کے لیے ذرائع اختیار کیے جائیں۔ 3 بڑے بڑے اقدامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ پہلا قدم یہ اٹھایا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کا فیصلہ فرمایا۔ اس کے لیے ایک زمین تلاش کر لی گئی، لوگوں نے کہا بھی کہ آپ اس کو لے لیجئے اور اس پر مسجد تعمیر کر دیجئے، کسی قسم کی ادائیگی کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اس کو منع فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ وہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، قیمت پر حاصل کی گئی اور مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی۔ آپ قباء میں تھے، مسجد تعمیر ہوئی۔ آپ مدینہ منورہ میں آئے، مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ یہ اہمیت ہے ہماری دین کی تعلیمات میں مسجد کی۔ وہ ایک سینٹرل پلیس ہے مسلمانوں کا، سوشلائزیشن کی بھی جگہ ہے، عبادت کی بھی جگہ ہے، رب کی بڑائی بھی وہاں پر بیان ہو اور دیگر معاملات زندگی کے حوالے سے بھی وہاں گفتگو ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں ڈھو رہے ہیں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ بنفس نفیس اس مسجد نبوی کی تعمیر میں شامل ہیں۔ غور فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اپنی جان قربان کر دینا ان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے، لیکن وہ ہمارے ہاں کے لیڈرز کی طرح، ہمارے ہاں کے بڑوں کی طرح کسی کونے میں نہیں بیٹھے ہوئے، کسی آرام دہ کرسی پر نہیں بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بنفس نفیس اس کام کے اندر شریک ہیں۔ یہ اسوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دلوں کو جیت لینے والا، ایک پوری ٹیم کو، ایک اجتماعیت کو ساتھ لے کر چلنے والا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تبھی تو اللہ نے کہا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے اور اس اسوہ کاملہ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، لیکن یاد رکھیے گا یہاں صرف نماز کی ادائیگی نہ ہوتی تھی، یہاں کبھی فجر کے بعد اللہ کے نبی تشریف فرما ہوتے، صحابہ سے گفتگو ہوتی تھی، یہاں کبھی قتال کے مراحل آگے آئیں گے، ہم سمجھیں گے، اس کے لیے انفاق بھی جمع ہوتا تھا، یہاں کبھی قتال کے لیے، جنگ کے لیے تیاری بھی ہوا کرتی تھی، یہاں کبھی مہمانوں کو بھی ٹھہرایا جاتا تھا، یہاں کبھی آنے والے غیر مسلم ڈیلیگیشنز وفود کو بھی رکھا جاتا تھا، ان سے ڈائلاگ کیا جاتا تھا، یہیں پر تعلیم و تربیت کے مواقع بھی ہوا کرتے تھے، یہیں پر تزکیہ نفس کے متعلق گفتگو بھی ہوا کرتی تھی، یہیں پر خطابت بھی ہوتی تھی، یہیں پر اور معاملات زندگی طے ہوتے تھے، یہیں پر نکاح بھی پڑھا دیا جاتا تھا، یہیں پر عدالت بھی لگتی تھی، یہیں پر سیاسی امور پر گفتگو بھی ہوتی تھی۔ یہ وہ مسجد کا تصور جو دور نبوی میں ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ قباء میں بھی تعمیر مسجد کی پہلے ہو رہی ہے، اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی مسجد کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ دوسرا اہم کام، دوسرا اہم قدم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، وہ مواخات کا رشتہ تھا، بردرہڈ کا رشتہ۔ مہاجرین سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے، گھر بار سب کچھ قربان کر کے آئے تھے، لٹے پٹے گویا کہ وہ آئے تھے، اور انصار جو مدینہ منورہ میں تھے، انہوں نے واقعتاً انصار ہونے اور مدد کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ایک انصاری بھائی کو کھڑا کیا، ایک ایک مہاجر بھائی کو کھڑا کیا اور دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ خونی رشتے اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں،
لیکن یہ رشتہ خون کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ رشتہ زبان کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ رشتہ نسل کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ رشتہ ایمان کی بنیاد پر تھا، جو دنیا میں بھی قائم رہتا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر آخرت میں بھی انشاءاللہ قائم رہے گا۔ نسل کا رشتہ دنیا کے بعد ختم، زبان کا رشتہ دنیا کے بعد ختم، بلکہ دنیا کیا کبھی دنیا میں رہتے ہوئے ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کے رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک انصاری بھائی کو ایک ایک مہاجر بھائی کا بھائی بنا دیا، اور وہ مثالیں سامنے آئیں کہ زمین و آسمان دنگ اور حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ لفاظی نہیں، یہ حقیقت ہے کہ تاریخ میں اس سے بڑھ کر کوئی گواہی پیش نہیں کی جا سکتی کہ بھائی چارے کی اس سے بہتر کوئی مثال پیش کی گئی ہو۔ مثلا ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مہاجر بھائی کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا کھیت ہے، آدھا تم رکھو آدھا میرا ہے۔ کوئی اپنی دکان پر انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی کو لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آدھی دکان تمہاری، آدھی دکان میری۔ کوئی اپنے مہاجر بھائی کو انصاری بھائی اپنے گھر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آدھا گھر تمہارا اور آدھا گھر میرا۔ اور انتہا تو یہ ہے ایک صحابی اپنے مہاجر بھائی سے کہتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں، تم جسے کہو میں اسے طلاق دے دوں اور تم اس سے نکاح کر لو۔ یہ لفاظی نہیں، حقیقت ہے۔ یہ جماعت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ محبتیں تھیں وہاں پر صحابہ کرام کے دوران۔ اس محبت کی بنیاد پر یہ مضبوط جماعت بنی ہے۔ قرآن نے کہا ہے ان کے متعلق رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں۔ کہیں قرآن کہتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند ہوں، اپنی ضرورت کو بھول جاتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں۔ یہ ایک نئی جماعت وجود میں آئی ہے جو ایمان کی بنیاد پر ہے، یہ اللہ والوں کی جماعت ہے، یہ حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، اللہ کا گروہ ہے۔ اس جماعت سے آگے قتال کے مرحلے بھی طے کرائے جائیں گے۔ اس جماعت کی جد و جہد کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کا مشن پائے تکمیل کو پہنچے گا، اور اللہ کا دین اللہ کی زمین پر غالب اور قائم ہوگا۔ عزیزان گرامی، وہاں تو آدھا گھر دینے کو تیار تھے، آدھا کھیت دینے کو تیار تھے، آدھی دکان دینے کو تیار تھے۔ آج ہمارے ہاں کیا معاملات ہیں؟ کہیں نسل کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے دشمن، کہیں زبان کی بنیاد پر ہمارے تعصبات، کہیں مسلکوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دوریاں۔ ہم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعتاً امتی ہیں؟ کیا واقعی صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، جاننے والے ہیں؟ جب تک کہ یہ نسل، زبان اور رنگ کے تعصبات ختم نہ ہوں، جب تک کہ یہ ایمان والا رشتہ قائم نہ ہو، جب تک کہ یہ ایثار و قربانی کا جذبہ قائم نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر، ان کے صحابہ کی زندگی اور سیرت پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہم نسل، رنگ، زبان سے بالا تر ہو کر ایمان کے رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جڑیں، اور ایثار و قربانی کے جذبات سے لبریز ہو کر اللہ کے دین کی جد و جہد کریں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے کہ آپ کے صحابہ کرام نے فرمائی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تیسرا قدم جو اللہ کے نبی نے اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیاسی اعتبار سے آپ کا شاہکار قدم تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے تو تھے عربوں کے، اوس اور خزرج جنہیں کہا جاتا ہے، اور 3 قبیلے آباد تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ یہ یہودی جو یہاں پر آباد تھے مالی اعتبار سے بڑے طاقتور تھے، پچھلی کتابوں کے جاننے اور ماننے والے بھی تھے، تو کچھ مذہبی سطح پر لوگوں پر ان کا، عربوں پر ان کا روب دبدبہ بھی تھا، بڑی طاقت ان لوگوں کے پاس تھی۔ بہرحال ان کے حوالے سے ذکر آگے بھی آتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن سر دست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ابھی مدینہ کے انٹرنلی معاملات کو، اندرونی معاملات کو سلجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بیرونی دشمن جو مکے والے ہیں وہ ہمیں چین سے بیٹھنے تو نہیں دیں گے، اور نہ خود